السياسة والحكم وصاحب المعراج والبيت والحرم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ووعد الصادقين وقوله الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اور عاشقین ہیں کربلا و شاہ کربلا مسلسل آپ کی خدمت میں اس موضوع کے تحت معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کہ محبت اور اثر محبت. ظاہر سی بات ہے کہ جب محبت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ظاہر ہونا ضروری لازم ہے، اور جس طرح سے محبت کا اثر ظاہر ہونا لازم و ضروری ہے، اسی طرح سے فیض و غضب کا اثر بھی ظاہر ہونا لازم و ضروری ہے. محبت کے اثرات میں متواتر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آنے والی گفتگو میں بھی اثرات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. لیکن آج ابتدائے کلام میں اس طرح کوئی اشارہ ضروری ہے کہ جس طرح سے محبت کے اثرات ہیں، اسی طرح سے غیظ و غضب، ناراضگی اور نفرت کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. محبت کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی زندگی کے نقوش ہیں ثواب ہوتے ہیں. لہٰذا میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی یہ احساس ہے، اور جب سے آپ کی بستی نہیں آیا تھا لیکن اس سے پہلے بھی یہاں کے بارے میں سنا ہے. علماء پرور ہے، طلاب اور علماء کی تعداد الحمدللہ یہاں پر ہر زمانے میں رہی ہے، اور یہ کارواں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. امید بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے یہاں علماء اور طلاب کی تربیت کی ہے، آئندہ میں بھی امید کی جاتی ہے کہ اسی طرح سے یہ سرسبز و شاداب بستی، علم پرور بستی انشاءاللہ اپنی نسل کو اور اپنے بچوں کو علوم آل محمد سے اسی طرح سے سرفراز کرتی رہے گی. صلوات مبارکباد ہیں حضرات والدین جن کے یہاں پر الحمدللہ علوم آل محمد اس طرح سے راسب مناسب ہے کہ اس طرح سے ہمارے لیے ہماری شرح حیات ہے، اس طرح سے ہمارے لیے ہماری شرح حیات. بہرحال میں اپنے موضوع کے تحت اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح سے محبت کا اثر ہے، اسی طرح سے ناراضگی کا بھی اثر ہوگا، غضب کا بھی اثر ہوگا. لہٰذا اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اور محبت کا اثر یہ ہے کہ ان کی زندگی کے نقوش ہماری زندگی میں اترتے چلے جائیں. ایک اور سوال ہوتے ہیں ایسی عظیم عبادت
इबादत है कि जो चंद लम्हों में अदा होती है लेकिन सदियों का सवाब रखती है। सलावत के सिलसिले में मिलता है कि दुनिया का फकीर तरीन इंसान है, कंजूस तरीन इंसान है जो सलावत भेजने में भी जरा सा कतरा है। तो सलावत भेजिए। आप लोग बेदार हैं और आमादा हैं। मैं आपके अंदर प्रयास करता हूँ कि इस तरह से मोहब्बत का असर है, इस तरह से है जो गलत कभी असर। मोहब्बत का असर ये कि उनकी ज़िंदगी के नक़ूश हमारी ज़िंदगी में उतर जाएं, उनकी सीरत को हम अपना लें। और नाराज़गी और गज़ब का असर ये है कि जब उनके दुश्मन से हमारे दिल में गैज़ व गज़ब है तो दुश्मन से नफरत होना ज़रूरी है। और उसका इजहार कैसे करेंगे? तो उसका इजहार ऐसे करेंगे कि जो दुश्मन की सिफात हैं वो हम तक आने ना पाए। और कीजिएगा, जो दुश्मन की सिफात हैं वो हमारे अंदर आने ना पाए। यानी क्या? यानी दुश्मन की सिफत ये है कि वो झूठ बोलता है, लिहाजा हम झूठ से दूर रहेंगे। दुश्मन की सिफत ये है कि वो ग़ीबत करता है, लिहाजा हम ग़ीबत से दूर रहेंगे। दुश्मन की सिफत ये है कि वो माल गस्ब करता है, वो चोरी करता है, लिहाजा हम खैर गज़ब में इस तरह से इजहार करेंगे कि हम ग़ीबत से भी दूर रहेंगे, झूठ से भी दूर रहेंगे, गज़ब से भी दूर रहेंगे। दुश्मन की सिफत ये है कि वो माले अहले बैत को खाता है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि माले अहले बैत को कभी नाजायज अल्लाह तरीके से खाएंगे नहीं। ये माले अहले बैत सिर्फ ये इमाम बारगाहों का माल नहीं होता, बल्कि माले अहले बैत माले खुम्स भी होता है। और किसी माले खुम्स भी होता है, लिहाजा इसकी पाबंदी भी ज़रूरी है। और उनसे मोहब्बत का अमली सबूत ये है कि हम जब उनसे मोहब्बत करें तो फिर वो तकाज़े कि जो हमारे ऊपर और हमारे कांधों के ऊपर रखे गए हैं उसमें हम पूरी तरह से खड़े उतरें। सलावत वगैरह तो मैंने जहाँ से अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे कि मोहब्बत का एक असर ये है कि इंसान को तैयब व ताहिर बना देती है, पाक व पाकीज़ा बना देती है। कल यहीं तक बात आई थी कि ये इंसान को तैयब व ताहिर बना देती है, पाक व पाकीज़ा बना देती है, नफीस व मतीन बना देती है। इस मोहब्बत में कमाल है, इस साहिब एजाज़ है, ये मुअज़्ज़ा नुमा है और मुअज़्ज़ा कुन है ये मोहब्बत। तो बात ये थी कि इस तरह से पाक व पाकीज़ा बना देती है कि फिर इंसान नजिस नहीं हो सकता, फिर इंसान नापाक नहीं हो सकता। और उसका सबूत ये है, और उसमें सबसे बड़ी दलील ये है जो मैंने कल पेश नहीं की थी, जो आज आपको खिदमत में अर्ज़ करना है। इसलिए कि कल मैंने आपकी खिदमत में एक तो हदीस पेश की और एक वाक़या पेश किया इस दलील में कि मुहिब्बे अहले बैत पाक व पाकीज़ा होता है, जो इस दर पे आ जाए वो पाक व पाकीज़ा होता है। लेकिन उससे बड़ी दलील ये है कि कुरान की आयत है। कुरान की आयत है, इसमें कहा गया, मशहूर तरीन आयत है, आप और हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन नतीजा उसका क्या है वो मदद खातिर कीजिएगा। तो ये कि निशान होता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्क़ अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इससे इस्तेमाल करना है कि आयत ने ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह का इरादा ये है, वैसे बात करते हुए अल्लाह का इरादा ये है कि तुमसे हर तरीके के रिस्क को, हर तरीके की पालिकी को दूर रखा है। ये किसका इरादा है? ये हमारा और आपका इरादा नहीं है जो आज कुछ बना और अगले लम्हे कुछ बना। ये खुदा का इरादा है। दुनिया ज़मीन व आसमान उलट पलट सकते हैं, पहाड़ की जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के इरादे में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। तो खुदा का ये इरादा है कि वो निजासत को इनसे दूर रखेगा। गौर कीजिएगा, ये पर्ची अज़ा है, दर अहले बैत है। यहाँ जो आ गया वो पाक व पाकीज़ा है, इसलिए कि कुरान की आयत गवाह है। कुरान की आयत कह रही है कि जो यहाँ आ गया वो पाक व पाकीज़ा है। और यहाँ से एक एतराज़ और एक इश्काल का भी जवाब मिल जाता है। लोग ये कहते हैं कि अगर आप हक पर हैं और दावा हक ये है कि आप हक पर हैं और आप ये कह रहे हैं कि हक पे हैं और हमसे हमारे अलावा कोई हक पे नहीं है, तो फिर इतने से लोग क्यों हैं? गौर कीजिएगा, ये तादाद
اتنی مختصر سی کیوں ہیں؟ تو بھئی آیت میں یہی تو کہا گیا ہے، آیت میں ایک معیار بتایا ہے، ایک معیار بتایا ہے، در اہل بیت سے آنے والوں کا ایک اسٹیٹس بتایا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس مرحلے پہ آ کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حق پر ہیں تو پھر تعداد میں اتنے کم کیوں ہیں، یہ کثرت کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں گے کثرت پہ نہ جائیے گا، بلکہ قرآن کی آیت میں معیار پہ جائیے گا۔ قرآن کی آیت نے معیار قائم کر دیا، یہاں تک وہی آئے گا تو پاکیزہ ہوگا۔ صلوات پڑھتے ہیں مدد محمد یہاں تک تو وہی آئے گا کہ جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیے گا دنیا میں فقط مذہب حق کا ہی وہ ہے، مذہب اہل بیت کی وہ مذہب ہے کہ جس میں دنیا بھر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 10 سال کے بعد تحقیق کر کے، کوئی 20 سال کے بعد تحقیق کر کے، کسی نے 30 برس کے بعد اس دین کو اپنایا، مذہب حق کا وہ قبول کیا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو 10-20 سال کے بعد یہ تمام کے تمام مناظر دیکھ کر پوری تحقیق کر کے مذہب حق کا وہ قبول کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کمال نہیں کرتا، کمال کرتا ہے تو یہ کمال کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر اپنی طہارت کا ثبوت دے دیتا ہے۔ بھئی سند تو یہی ہے نا، معیار تو یہی ہے کہ وہ آتا ہے اور اپنی طہارت کا ثبوت دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی تک اس دروازے تک نہیں آیا تو خبردار میری بات سے غلط استفادہ نہ کر لینا۔ کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جو ابھی تک نہیں آیا نعوذ باللہ وہ نجس ہے۔ غور کیجیے گا اس مرحلے پر، اس لیے کہ در اہل بیت کھلا ہوا ہے، اللہ جانے کب اسے توفیق ہو اور وہ کب اس دروازے پہ آ جائے اور کب اپنی طہارت کا ثبوت دے دے۔ صلوات پڑھیں نبی محمد ہمیں حق نہیں ہے کہ جو یہاں تک نہیں آیا ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ وہ نبی سے وہ طاہر نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ بھئی یہ میں بغیر دلیل کے بات پیش نہیں کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جائیے گا کہ میں یہ بغیر دلیل کے بات پیش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سیرت اس کے بارے میں جناب امین نے ہمیں سمجھا دیا، کہ کیسے سمجھایا کہ صفین کا مارکہ ہے، صفین کا مارکہ ہے۔ ایک طرف مولا کے صحابی، مولا کے چاہنے والے جناب مالک اشتر ہیں، جناب مالک اشتر ہیں جو بڑوں پر حملہ کر رہے ہیں، فوجوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور دشمن کو پھر نار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ آج میں بھی تو یہ دیکھ لوں کہ میں نے اپنی تلوار سے کتنوں کو قتل کیا۔ بھئی بات بہت پرانی ہے، بارہ سنی ہوئی ہے، لیکن نتیجہ مجھے اپنے موضوع کے تحت دینا ہے کہ محبت اہل بیت کا اثر کیا ہے۔ غور کیجئے گا کہ جناب مالک اشتر ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، جو آ رہا ہے پھر نار کیے دیتے ہیں۔ اور اب خیال یہ پیدا ہو گیا کہ میں یہ گن لوں کہ مولا نے زیادہ قتل کیے یا میں نے زیادہ قتل کیے۔ تو گننے کے بعد کہتے ہیں جب اپنے بھی کشتے گن لیے اور مولا کے کشتے نہیں گنے، مولا کے وہ مقتول نہیں گنے جو مولا نے قتل کیے، کن اس طرح سے گنے؟ یہ اپنے تو گن سکتا ہے انسان، لیکن اگر کوئی دوسرا گن رہا ہے، قتل کر رہا ہے تو اس کے کیسے گنیں گے؟ تو کہنے لگے یا علی میں نے اپنے بھی مقتول گنے اور آپ کے بھی مقتول گنے۔ تو مولا نے پوچھا تم نے اپنے تو گن لیے لیکن میرے کیسے گنے؟ کہ یا علی میں تو اپنے قتل کر رہا تھا تو گن رہا تھا، لیکن آپ کے ایسے گنے کہ آپ قتل کرتے تھے، تکبیر بلند کرتے تھے، میں تکبیروں کو گن لیتا تھا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ مقتول کتنے ہیں۔ صلوات پڑھیں رحمت محمد۔ مرتبہ مالک کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا علی اس مرتبہ بس ایک کی کمی رہ گئی، میں نے جتنے آپ نے قتل کیے آپ سے ایک کم قتل کیا۔ میرے مولا نے مسکرا کے جواب دیا مالک جب تم قتل کرتے ہو تو تمہاری تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے آنے والا کون ہے، تمہاری تلوار کی زد پہ جو آ گیا اس کی گردن اڑا دی، لیکن یقین جانیے نا مالک میری تلوار صرف اس کو نہیں دیکھتی، اس کے بیٹوں کو نہیں دیکھتی، اس کے پوتوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ 70 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ مالک اگر اس کی 70ویں نسل میں بھی ایک مومن پایا جاتا ہے تو علی کی تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے، اور یاد رکھنا علی کی تلوار اسے ہرگز نہیں چھوڑتی جس کی 70ویں نسل میں بھی کافر در کافر ہوتا ہے۔
तलवार ये देखती है कि कौन सी नस्ल में कौन पाया जाता है, मोमिन या काफिर। यहाँ तक की बात आप सुनते रहते हैं। जरूरी ये भी है कि मौला के आशिकों के सामने अगर उनके फजाइल न पढ़े जाएं तो उनकी खुशी का सबब कहाँ से फराहम होगा। लिहाजा इसका पढ़ना भी जरूरी है और अपने पैगाम का पढ़ना भी जरूरी है। वो ये कि यहाँ तक बात सुनी हुई रहती है ना, लेकिन मौला ने क्या पैगाम दिया, क्या दर्श दिया, वो पैगाम है। एक पैगाम तो ये है कि हरगिज़ किसी काफिर को, किसी गैर मजहब को ऐसा वैसा न समझना। और गौर कीजिएगा, चाहे जितना मजहब से दूर हो, काफिर क्यों ना हो, आपके मजहब का हो ना हो, लेकिन उसकी इज्जत में फर्क न करना। भाई ऐसा काफिर जो मौला के सामने शमशीर खींच के आ गया, तलवार निकाल के आ गया, लेकिन मौला ने तलवार नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि शायद इसकी 70वीं नस्ल में एक मोमिन पाया जाता है। तो लिहाजा आप नहीं है किसी गैर मुस्लिम को, किसी गैर मजहब को सताने का, परेशान करने का। इसलिए कि अली की तलवार बड़ी रहमदिल है। अली की तलवार कहाँ है? एक निस्बत है। तो आप गौर कीजिएगा, एक निस्बत हमारी अली से है, एक निस्बत शमशीर की है, अली से तलवार। भाई शमशीर क्या है? शमशीर को क्या कहेंगे? तेज को, तलवार को शमशीर अली। और आपको और हमें क्या कहा जाएगा? मुहिब्बे अली। दोनों की निस्बत कहाँ है? एक पैगाम मैंने पहुंचा दिया, दूसरा आप सुनने के लिए आमादा हो जाएंगे। भाई हमारी भी निस्बत अली से, तलवार की निस्बत भी अली से। तलवार की निस्बत क्या? शमशीर अली, तेज अली, जुल्फ़िकार अली। हम क्या? मुहिब्बे अली, शियान अली, आशिकान अली। भाई यही तो है ना। तलवार का मिजाज क्या है? कि तलवार का मिजाज ये है कि अगर 70वीं नस्ल में भी मोमिन पाया जाए तो 69 काफिरों को बर्दाश्त कर लेगी। भाई और भी क्या अजीब फलसफा है अली की निस्बत से तलवार का। तलवार का मिजाज ये कि एक मोमिन के लिए 69 काफिरों को बर्दाश्त कर ले। तो जब तलवार के अली का मौजूदा ये है तो फिर शियाने अली का मौजूदा और शियाने अली का मिजाज भी यही होना चाहिए। भाई जब तलवार 69 काफिरों को बर्दाश्त कर सकती है तो फिर हम मोमिनीन को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? फिर हम पड़ोसियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? फिर हम बस्ती वालों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। निस्बत का कमाल है, हमारा और आपका कमाल नहीं है। निस्बत है किससे? जनाब अमीर से। तो तलवार की निस्बत ये है और उसका मिजाज ये है कि वो काफिरों को बर्दाश्त कर लेती है। और कौन से काफिर? वो काफिर जो तलवार खेल के सामने आ जाए, यानी दुश्मन काफिर हरबी। इस तरह में, इस तरह में भी काफिर हरबी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, काफिर हरबी कहा जाता है। और मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता और नहीं कर सकता कि काफिर हरबी के मसाइल आम काफिर से जुदा होते हैं। आम काफिर से जुदा होते हैं। जो तलवार खेल किया जाए उसे काफिर हरबी कहा जाता है। और काफिर हरबी पे मौला का ये रहम, मौला का ये करम किस लिए? इसलिए कि एक मोमिन पाया जाता है, एक मोमिन पाया जाता है। लिहाजा जब एक मोमिन की वजह से मौला का इतना करम, आप गौर करें कि जब ये 69 काफिर जो काफिर हरबी होंगे तो ये जब दुनिया में पढ़ेंगे तो इस्लाम के खिलाफ कितनी साजिशें करेंगे, दीन के खिलाफ कितनी साजिशें करेंगे। लेकिन मेरे मौला का दिल देखिए, मेरे मौला का कर्म देखिए कि आपने इन सबको बर्दाश्त किया इसलिए कि एक मोमिन यहाँ से उठा के ले आएंगे। एक मोती इन पत्थरों में से उठा लेंगे मेरे मौला।
ایک کمن کیچڑ میں سے اٹھ کے آ جائے گا، اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت یہ ہے کہ مولا نے ان کو چھوڑ دیا۔ لہذا ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، یہاں سے پیغام یہ ملتا ہے، درس یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے جھگڑے اور اپنے اختلافات اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ غور کیجیے گا، اپنے لیے نہیں، یہ چھوڑ دیں اور یہ بھول جائیں کہ میرا نام کیا ہے، یہ سوچیں اور غور کریں، محاسبہ کریں کہ میری نسبت کس سے ہے۔ میری نسبت رضا خانے سے ہے، میری نسبت علی مرتضیٰ سے ہے، میری نسبت حسین شہید کربلا سے ہے، میری نسبت کربلا سے ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ میں کربلا کی خاطر سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ بھئی آپ نے بس کیونکہ بات آگے اظہار نہیں تھا اور سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب ذہن یہ کہہ رہا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ بات کو پڑھ دیا جائے تو میں پڑھوں گا۔ غور کیجیے گا، کربلا پر آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو مشرف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اربعین کے موقع پر جب آپ جائیں گے دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ میں کوشش کروں گا بہت مختصر کر کے یہ بات کروں، ورنہ پھر جو ضروری باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ لیکن محبت کے آئینے میں ہے، اثر محبت کو دیکھیے گا کہ جب محبت ہو جاتی ہے انسان کو تو وہ کون سا کرم اپناتا ہے۔ یہ اربعین کا راستہ ہے، لوگ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں زائرین جاتے ہیں، اور عراق کے مومنین ان کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں، اپنے مال سے، اپنے متا سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے اعضائے بدن سے، اور جس کے بعد کچھ نہیں ہوتا وہ خدمت کرتا ہے، پیر دباتا ہے، جوتوں کو پالش کرتا ہے، ہر لحاظ سے خدمت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر نہیں ہے تو ویڈیوز میں ضرور دیکھا ہوگا، کہتے ہیں یہاں پر دو لوگ ایسے تھے جن کے موقف لگے ہوئے تھے۔ موقف یعنی وہ جگہ جہاں پر زائرین کو روکا جاتا ہے، اور دونوں ہی آپس میں دشمن تھے، ایشیا، لیکن دونوں آپس میں دشمن تھے۔ دشمنی کیا تھی؟ دشمنی یہ تھی کہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ہونے کے بعد ایک کے بیٹے نے دوسرے کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور دونوں کا مقدمہ عدالت میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی، دونوں کا مقدمہ عدالت میں تھا، ایک قاتل ایک مقتول، لیکن دین اور مذہب کے لحاظ سے دونوں مولا کے چاہنے والے، آپس میں دونوں کی دشمنی۔ کہتے ہیں دو زائر آ گئے، رات کا سناٹا چھا گیا، اب کسی موقف میں جگہ نہیں بچی کہ وہ رات کو ٹھہر سکیں۔ جگہ تھی تو ان دو موقف یا ان دو مکانوں میں تھی۔ اب ان دونوں نے چاہا کہ یہ زائر جو آئے ہیں، دو زائر، یہ ہمارے مکان پہ ٹھہر جائیں۔ قاتل والا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے مکان میں ٹھہریں، مقتول کا گھر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے مکان میں ٹھہریں۔ دونوں نے پھر جھگڑا تیار تھا، پھر آمادہ تھے کہ جھگڑا کر لیں گے، لڑ لیں گے، لیکن مولا کے زائر کی خدمت کریں گے۔ غور کیجیے گا، یہاں اب جو جھگڑا تھا وہ زمین کا جھگڑا نہیں تھا، یہاں اب جو جھگڑا تھا وہ مال و متاع کا جھگڑا نہیں تھا، یہاں جو اب جو جھگڑا تھا وہ جاؤ حجم کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا تھا تو یہ تھا کہ حسین کے زائر کی خدمت کون کرے گا۔ وہ کہتا تھا میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا۔ جب بات نہ بنی تو جو مقتول کا باپ تھا اس نے کہا یہ زائر مجھے دے دے، مجھے اجازت دے دے کہ میں ان زائروں کی خدمت کر لوں، اور اس کے عوض میں تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ بھئی آپ غور کیجئے گا، جذبے کو سلام کیجئے گا کہ مولا کا چاہنے والا ہے، اور زائر کی عظمت اور خدمت کے لیے کیا یہ رہا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے دے، جہاں میں نے تیرے بیٹے قاتل کو معاف کیا۔ تو یہ سیرت ہے مولا کے چاہنے والوں کی، یہ سیرت ہے کہ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، اپنے دکھ کو بھول جاتے ہیں، اپنی دشمنی کو بھول جاتے ہیں۔ اگر یاد رکھتے ہیں تو پھر مولا کی محبت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ایک اثر محبت یہ ہے، ایک اثر محبت یہ ہے کہ اگر ان کی محبت دل میں راسخ ہو جائے اور اپنے وجود کا احساس کرانے لگے تو پھر اس کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ذاتی دشمنوں کو بھول جاتی ہے اور ملاپ مولا کی محبت کو بنا دیتی ہے کہ میرا محب وہی ہوگا، میرا چاہنے والا وہی ہوگا، کہ جو مولا کا چاہنے والا ہوگا، جو مولا کا چاہنے والا ہوگا۔ تو ایک اثر یہ ہے، اور بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک اثر نہیں، کیسا ہے محبت پھیلتا چلا جاتا ہے، یہ پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے۔
طیب و طاہر بنا دیتی ہے یہاں سے، اور یہ طیب و طہارت کا طیب ہونے کا اور اس کے طاہر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے تو پھر عمل میں ایسا نظر آتا ہے جس کے نمونے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو یہ ہے طہارت ہے، پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں وہ آئے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں وہ آئے گا جو طیب و طاہر. اور بڑے عظیم پیغام ہیں اس آیت میں، کیونکہ میں نے آیت بھی پڑھ دی اور موضوع بھی میرا اثر محبت کے اہل بیت ہے. لہٰذا ایک اثر یہ ہے کہ یہ محبت شفا بخشتی ہے، شفا دیتی ہے. اور کیجیے گا یہ محبت شفا دیتی ہے. اور میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھوں گا کہ کسی مومن کو شفا مل گئی. سنتے رہتے ہیں آپ کہ فلاں مومن کو شفا زری سے مل گئی، روزے سے مل گئی، صحن شفا سے مل گئی، در معصومہ سے مل گئی، امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ سے مل گئی. میں تو وہ دلیل دوں گا کہ جس کے طفیل میں اور جس کے سبب میں یہ آیت نازل ہو گئی. کشفہ مومن کو نہیں، ملائکہ کو نہیں، نبیوں کو نہیں، بلکہ فخر انبیاء کو مل گئی. شفا فخر انبیاء رسول خدا کو مل گئی. تو کیسے ملی؟ یہ آیت کا سبب نزول ہے نا، حدیث بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی خانہ سیدہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے جدا فرمایا انی یجدو بعد سلام انی یجدو فی بدنی ذوقا. اے میری بیٹی، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اثر محبت کو پیدا کیجیے گا. میں میری بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو جناب سیدہ نے کیا کہا؟ کہ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا اعیذک باللہ یا ابتا. جیسے ہی آپ اپنے باپ کی بیماری کے بارے میں سنا، ناتوانی کے بارے میں سنا، ذوق کے بارے میں سنا، کمزوری کے بارے میں سنا، تو آپ نے کہا اعیذک باللہ یا ابتا، اے میرے بابا جان، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. غور کیجیے گا اس کیفیت شفا کو محسوس کیجیے گا کہ نبی کو شفا ملی تو کس طریقے سے شفا ملی. نبی آئے، نبی نے فرمایا انی یجدو فی بدنی ذوقا، بیوی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو بیوی نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. اب آپ مجھے بتائیے گا اللہ کی پناہ سے بڑا کوئی معالجہ ہے؟ اللہ کی پناہ سے بڑا کوئی علاج ہے؟ اللہ کی پناہ سے بڑا کوئی علاج نہیں، کوئی معالجہ نہیں، کوئی دربار نہیں جہاں سے شفا مل جائے. تو بھائی نبی کو یہ سننے کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے تھا کہ بیوی نے اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ مجھے اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور یقین کر لینا چاہیے تھا کہ اب مجھے شفا مل جائے گی. اس لیے کہ بیوی نے حوالہ دے دیا، بیوی نے کہہ دیا کہ بابا جان میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اب شفا مل جائے گی. لیکن میرے نبی خاموش نہ رہے بلکہ بڑھ کے آواز دی تینی پھر کسائی یمینی، اے میری لاڈلی اب اپنی چادر یمانی لے آؤ. تینی بھی کسائی یمانی، اے میری لاڈلی ذرا اپنی چادر یمانی لے آؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ خاموش نہ رہے بلکہ آپ یہ چادر مانگ رہے ہیں. چادر مانگنے کا راز کیا ہے؟ کیفیت شفا کو ظاہر کیجیے گا. یا نبی اللہ آپ چادر مانگ جو رہے ہیں، آپ کو تو پناہ خدا سے شفا مل جائے گی. تو نبی آواز دیں گے، نبی جواب دیں گے اے امت مسلمہ کو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں. میں چادر مانگ کے تمام امت مسلمہ کو بتا رہا ہوں کہ اگر شفا مانگنا چاہو، پناہ خدا میں جانا چاہو تو پناہ خدا کا پتہ یہ ہے کہ اسے چادر سیدہ کہا جاتا ہے. سلام شفا ملتی ہے. اور جب رسول کو شفا مل گئی تو ہمیں شفا کیوں نہ ملے؟ ہمیں شفا کیوں نہیں ملے؟ اچھا یہاں پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، یہاں پر اعتراض کا ذرا سا شائبہ بھی نہیں کہ شفا کیسے مل گئی، چادر سے شفا کیسے مل گئی. اس لیے کہ تاریخ کے شواہد، تاریخ جب قرآن کی گواہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب مصر پہنچا جناب یوسف کے پاس اور جناب یوسف نے قرآن کے حالات پوچھے اور اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ میرے بابا کی حالت کیا ہے، جناب یعقوب کی حالت کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کے غم میں
اشبار ہو کر آنسو بہا کے گریہ ازاری کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں۔ تو جناب یوسف نے کیا کہا؟ اذهب بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص ہے، اسے لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور جب تم اس قمیص کو میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دو گے، اس کرتے کو میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دو گے تو یأتی بصیرا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی آ جائے گی۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، روایت تو ہے نہیں۔ کیا کہا جناب یوسف نے کہ یہ کرتا لے جاؤ، اور کرتا لے جانے کے بعد میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں کی روشنائی اور آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ کہتے ہیں لے جانے والا لے کے گیا، ابھی کنعان پہنچا نہیں تھا کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں کہوں گا کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ غور کیجیے گا، ابھی یوسف نہیں پہنچے، ابھی یوسف کا کرتا بھی نہیں پہنچا، لیکن بابا نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو۔ بھائی محبت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں دیوانگی کا الزام لگتا ہے، محبت میں دیوانگی کا الزام لگتا ہے کہ اگر دیوانہ نہ کہو، مجنون نہ کہو، مجھے پاگل نہ کہو، تو میں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر آگے روایت آیت کے جملے ہیں کہ یہ شخص پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اس کرتے کو جناب یعقوب کو دیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور جناب یعقوب کی آنکھیں واپس آ گئیں، بینائی آ گئی۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، کس چیز سے آئی؟ تو بیٹے کے کرتے سے آ گئی، بیٹے کے کرتے سے آ گئی۔ بھائی تعجب سن رہے ہیں آپ، غور کیجیے گا کہ اگر بیٹے کے کرتے سے باپ کو شفا مل جائے تو کوئی تعجب نہیں، اگر بیٹی کی چادر سے باپ کو شفا مل جائے تو پھر کیسا تعجب؟ اور دیکھیے میں نے تب سے تو یہاں پہ کہہ دی بیٹی اور باپ، اور وہاں بیٹا اور باپ، تو وہاں شاید اس حیثیت سے شفا ملی ہو کہ ایک بیٹے نے ایک بیٹے کے کرتے سے باپ کو شفا مل گئی، باپ کو شفا مل گئی۔ لیکن یہاں یہ کہنا کہ بیٹی کی چادر سے باپ کو شفا مل گئی، اس لیے کہ باپ باپ نہیں ہے، غور کیجیے گا، اس لیے کہ نبی کے لیے آیا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول۔ غور کیجیے گا، اس لیے کہ مزاج قرآن یہ ہے کہ اللہ سے پہلے جو چیز آ جائے وہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے بعد جو آ جائے وہ سب کچھ۔ لا الہ الا اللہ، الہ کچھ نہیں ہے، خدا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا۔ تو یہی ہے نا مولانا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ بھائی کون ہے خسارے میں؟ زمانے کی قسم کھا کے بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی انسان کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ یہی اس آیت میں وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نہ باپ ہے، محمد نہ بھائی ہے، محمد رشتوں سے بری ہے، محمد اگر کچھ ہے تو رسول ہے۔ تو یہاں کہنے کی اجازت ہے کہ بیٹی کی چادر سے شفا باپ کو نہیں ملی ہے، بلکہ سیدہ کی چادر سے شفا رسول کو ملی ہے۔ سلامت پڑھنے رسول
रसालत को शफा मिली है सैयदा की चादर से। और ये बड़ा अजीब मौजज़ा है कि खुदा इज्जतें देता है, अजमतें अता करता है, और इस तरह से अजमतें अता करता है कि ताकि ज़माने में वाज़ेह हो जाए। और ये इंतज़ाम किया, ये इहतिमाम किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम यहाँ पे जमा हो गए। और अहले बैत को जमा करने का इहतिमाम बड़ा अजीब था, बड़ा अजीम था, सबसे जुदा था, इसलिए ऐसा हुआ नहीं था। वो वजह ये थी कि बहुत सी बातें ऐसी आने लगी थी, या फिर आज के ज़माने में नज़र थी, आज की तारीख में नज़र थी, आने वाले मुहर्रिखीन में नज़र थी, मुहद्दिसीन में निगाह थी कि शायद वो अहले बैत में किसी न किसी को शामिल कर देंगे। लिहाजा एहतमाम ये हुआ कि जो चादर के नीचे आ जाएं बस वो अहले बैत हैं, बस वो अहले बैत हैं। तो एक ये है कि अहले बैत, और एक क्या है काबिल एहतराम चीज़, बैत, खाना खुदा, खाना काबा। मैंने एक जगह तारीख़ मक्का में पढ़ा कि ये गिलाफ काबा कब से है? गिलाफ काबा क्या जब से ये खाना काबा तामीर हुआ, जब से का हुआ ये कि जब खाना खुदा तामीर हुआ, बना, लोग आते गए, ज़ियारतें करते थे, तो कुछ लोगों ने उसके नज़दीक कुछ मकान बनाए और वो बड़े बड़े मकान बना लिए। तो फिर शैतान आके ये किया करता था, क्योंकि उस ज़माने में ये कैमरे और ये वीडियोज़ तो होती नहीं थी, कि जो अभी तक खाने खुदा नहीं गया उन्होंने ज़्यादा ना की हो, तो यार कहाँ बैठे हुए हैं, निकालेंगे और देख लेंगे कि ये सारे रुकन भी देख लेंगे, कहाँ हजर अस्वद है, कहाँ रुकन यमानी है, कहाँ पर मकाम इस्माइल है, कहाँ मकाम जनाब इब्राहिम है, कहाँ मौला की जाए विरासत है, सब यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं आप। वो ज़माना तो ऐसा नहीं था, वो लोगों के ज़हन में तो समझ भी नहीं था, लोग आके बता देते हो वो बात अलग है। तो कुछ घर ऐसे थे जो बड़े बड़े बन गए, तो शैतान आके ये किया करता था, ज़ायरीन को, खाने खुदा के ज़ायरीन को बहकाया करता था, और वो जो खाने काबा नहीं है उस मकान की तरफ इशारा किया करता था कि देखो ये मकान है, उसकी ज़ियारत कर लो। जब ये खुदा ने मंजर देखा तो हुक्म दिया कि इस मकान को एक अलामत दी जाए, इस मकान को एक निशानी दी जाए। अलामत कैसी, निशानी कैसी? कि इस पे गिलाफ डाल दिया जाए, इस पे चादर डाल दी जाए। गौर कीजिएगा कि चादर क्यों? ताकि निशानी बन जाएगी, चादर से जो ढका हुआ मकान है बस वो बैठे खुदा है, जो चादर से ढका हुआ नहीं है वो बैठे खुदा नहीं है। भाई वो बैठे खुदा का मसला था, ये अहले बैत का मसला था। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को अहले बैत समझ रहे थे, ये कह रहे थे कि हम भी नबी के अहले बैत में, हम भी रसूल के अहले बैत में। खुदा ने एहतमाम ये किया कि चादर का इंतजाम किया जाए, जो चादर के नीचे आ जाए वो अहले बैत है, जो चादर के बाहर है वो अहले बैत। सलावत पढ़ते हैं। तो मुश्तरकात देखें, अज़मत देखें, अहमियत देखें कि जो अल्लाह ने, खुदा ने काबे को अज़मत और अहमियत दी, जो काबे को पहचान दी, वो पहचान अहले बैत हुई, अहले बैत। और जब बात आ गई तो मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सिर्फ ये पहचान नहीं, और सिर्फ मुमासलतें जो मुश्तरकात होते हैं वो सिर्फ एक जगह पे आगे नहीं ठहरते, सिलसिला आगे बढ़ता है। आप देखें कि वो वक्त है कि जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा हैं, और वो पूरे वाक़यात नहीं पढ़ने, अल्लाह ने आकर हमला करना चाहा, तो अल्लाह ने क्या इंतज़ाम इंतज़ाम किया? भाई कौन था? रहा ये दुश्मन खाने खुदा था, दुश्मन काबा था। तो अल्लाह ने इंतज़ाम ये किया कि अबाबील का लश्कर भेजा, और अबाबील के पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकर भेज दिए। वो लश्कर लेकर आए और ये कंकरों से हमला इन्होंने किया। अब्राहा का लश्कर भूसा बन गया, खत्म हो गया। कौन था? दुश्मन बैत खुदा था। लेकिन मिजाज इलाही ये बना कि अगर बैत खुदा का दुश्मन आएगा तो उसे आसमान से पत्थर के जरिए बेनार कर दिया जाएगा। भाई कौन था? दुश्मन बैत खुदा, दुश्मन काबा था। भाई यही मिजाज जो दुश्मन काबा के लिए था, अल्लाह ने यही मिजाज दुश्मन मौलूद काबा के लिए अपनाया। मैदान गलील है, मौला का दुश्मन है, रसूल के कौल के बाद खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने मान लिया। आपने रोजे का हुक्म दिया, हमने मान लिया। आपने ज़कात का हुक्म दिया, हमने मान लिया। लेकिन ये कैसा हुक्म कि आप अपने भाई का ऐलान कर रहे हैं? अगर ये ऐलान आपका अपनी
सलावत पढ़ते हैं। इनके दुश्मन का अंजाम खुदा कभी ज़ाहिरी दुनिया में दिखाता है और कभी उस दुनिया में दिखाता है, और उसका मुकद्दर ये है कि उनको अज़ाब यहाँ भी मिलता है और वहाँ भी मिलता है। यहाँ बहरहाल असर मोहब्बत ये है कि आपको पाकीज़ा बना देती है, तैयब ताहिर बना देती है, शिफा बख्शती है। और एक असर ये है कि जब इनकी मोहब्बत दिल में उतर जाए, इनकी मोहब्बत किसी भी मखलूक के, बात इंसानों की नहीं हो रही है, किसी भी मखलूक के ज़हन दिल में जब इनकी मोहब्बत आ जाए तो इनसे करीब होना चाहता है, इनकी कुर्बत चाहता है। असर मोहब्बत ये है कि इनकी कुर्बत चाहता है, और उस कुर्बत को मिटाने के लिए अपने अल्लाह से दुआ ये करता है कि परवरदिगार हमारे लिए कोई एहतमाम, कोई इंतजाम ऐसा कर दे कि हम अपने दिल को मुतमईन कर सकें, इनकी मोहब्बत से फैज़याब हो सकें। यही एहतमाम आसमानों पे हुआ। मेरे नबी हैं जिनके इर्द गिर्द सहाबा बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में, और आप मेराज के हालात बयान कर रहे हैं। असल मोहब्बत को मुलाहिजा कीजिएगा कि नबी मेराज के हालात बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं मेराज पे गया और तमाम आसमानों की सैर की, तो मैंने हर आसमान पर मलाइका के एक गिरोह पाया, फरिश्तों का एक गिरोह पाया, और उस गिरोह को अजीब कैफियत में पाया। और कैफियत ये थी कि दरमियान में कोई वजूद था, दरमियान में कोई नूर था, और वो बैठा हुआ था कुर्सी पर, और जितने मलाइका थे, वो जो मलाइका का गिरोह था, वो उस वजूद और उस नूर का तवाफ कर रहा था। जब मैंने नज़दीक जाके देखा तो मुझे कोई और नजर न आया, बल्कि मेरे भाई अली की तस्वीर नजर आई। नबी क्या बयान कर रहे हैं? आसमान के वाक़यात, मेराज के वाक़यात, कि मैं हर आसमान पे गया और जाने के बाद मैंने देखा कि हर आसमान पे ये वाक़या मुझे देखने को मिला कि दरमियान में एक मखलूक है जो नूरी मखलूक है, और मलाइका का गिरोह उसका तवाफ कर रहा है। मैंने नज़दीक जाके देखा तो मखलूक कोई और न थी, बल्कि वो मेरे भाई अली की तस्वीर थी। मेरा भाई अली था। मैंने जिब्रील से सवाल किया, मैं तो ज़मीन पे अली को छोड़ के आया हूँ, ये अली मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गए? मैं तो ज़मीन पे छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे कैसे आ गए? तो एक मरतबा जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह ये अली नहीं है, या रसूल अल्लाह ये अली नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो ये शबीह अली है। गौर कीजिएगा, ये अली नहीं है, ये शबीह अली है। तो शबीह अली का माजरा क्या है? तो मरतबा जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह जब नूर अली इन आसमानों से जमीन पे जाने लगा, जब नूर अली आसमानों से जमीन पे जाने लगा, तो मलाइका में एक इस्तिराब पैदा हुआ। मलाइका को ये एहसास जुदाई होने लगा कि जब नूर अली जमीन पे चला जाएगा तो आसमानों पे हमारा दिल कैसा लगेगा। तो मलाइका के गिरोह ने आकर खुदा से गुजारिश की, मेरे परवरदिगार, हमें पालने वाले हमारे खालिक को, हमारे अजीम परवरदिगार के नूर अली आसमानों से जमीन पे जा रहा है, हम नूर अली की ज़ियारत से महरूम हो जाएंगे, हम इस अजीम वजूद से महरूम हो जाएंगे। हमारे लिए कोई ऐसा इंतजाम कर दे, कोई ऐसा एहतमाम कर दे। तो अल्लाह ने मलाइका की गुजारिश पे, मलाइका की दुआ को कबूल किया और ये एहतमाम किया कि एक फरिश्ते को अली की शबी बना दिया और उसे इस मरकज पे बिठा दिया, और बाकी जितने ये मलाइका हैं सब इस शबीह अली का तवाफ करते हैं। वही अजीब बात है, अजीब बात है कि अली की शबी बनाई, किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। जमीन पे नहीं बनाई, आसमान पे बनाई। वही अली शबी हम और आप नहीं बनाते, बल्कि खुदा भी बनाता है। सलावत पढ़ना अगर किसी को कोई शक हो तो मुझसे इसका हवाला भी मालूम कर सकता है कि ये वाक़यात कहाँ पे लिखे हुए हैं। मेराज की जहाँ तफसीलात है वहाँ पर नबी गिरामी कदर से खुद है, आपकी ज़बान से वाक़या है, पूरी रिवायत है। और इतना ही नहीं है, बल्कि जब मैदान बद्र में, जब जंग बद्र को फतह कर लिया गया तो कुछ लोग नबी की खिदमत में आए, और आने के बाद जिनकी मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह
مبارکباد کے بعد آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ یہ بتا دیجیے کہ جنگ میں کتنے علی لے کر آئے تھے؟ تو جنگ بدر کا واقعہ معلوم ہے نا، اللہ نے نصرت کا وعدہ لیا، مدد کی، 3000 ملائکہ کو آسمان سے زمینوں میں بھیجا لشکر اسلام کی مدد کے لیے، اس لیے کہ لشکر اسلام جنگ میں جانے سے پہلے تھوڑا سا خوف زدہ تھا، تو اللہ نے نبی کو بھروسہ دلایا، اپنے ساتھیوں کو بھروسہ دلا دو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کیسے؟ تو 3000 ملائکہ کا لشکر زمین پہ بھیجا۔ آنے کے بعد اس شخص نے نبی کو مبارکباد دی، کہا یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ آج جنگ میں کتنے علی لے کر آئے تھے؟ تو میرے نبی نے جواب دیا میں تو جنگ میں 1 علی لے کر آیا تھا۔ تو آنے والے نے کہا یا رسول اللہ میں تو جدھر دیکھتا تھا علی نظر آتے تھے، میں منع پہ دیکھتا تھا تو علی، میں سرا پہ دیکھتا تھا تو علی، میں لشکر میں دیکھتا تھا تو علی۔ رسول کہہ رہے 1 علی لے کر آیا تھا، لیکن آنے والے کہہ رہے جدھر دیکھ رہا تھا ادھر علی نظر آتے تھے۔ تو میرے نبی نے جواب دیا یہ جو ملائکہ کا لشکر اللہ نے بھیجا 3000 ملائکہ کا لشکر، تو جب یہ آنے لگا اللہ نے حکم دیا جاؤ نبی کی مدد کرو لشکر اسلام کی، تو ان ملائکہ نے کہا پروردگار جب تو زمین پہ ہمیں سپاہی بنا کے بھیجے گا تو انسانی شکل و صورت میں بھیجے گا، لہذا تو ہمیں جب زمین پہ بھیج رہا ہے تو ہمیں ایک ایسی شکل دے کے بھیج جس سے سارا عرب خوف زدہ ہوتا ہو، جس کی شجاعت سے سارا عرب ڈرتا ہو۔ تو وہ کون؟ علی کی صورت میں بھیج دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور یہ تمام کے تمام ملائکہ مولا علی کی صورت لے کر زمین پہ نازل ہوئے اور جنگ کی۔ یہ اپنے والوں نے نہیں کہا، بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ جو زخم خوردہ دشمن کے سپاہی تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زخم بھی علی نے لگایا، یہ زخم بھی علی نے لگایا۔ اس لیے کہ ملائکہ آئے تو علی کی شکل میں آئے۔ میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ اثر محبت کو ملاحظہ کیجیے گا۔ اثر محبت یہ ہے کہ جب ان کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں ملائکہ کے دل میں بھی آ جائے تو محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے دعا یہ کی جاتی ہے پروردگار ایسا بنا دے جیسا ان کو بنایا ہے۔ پروردگار عمل میں اگر فضیلت میں نہیں بنا سکتا، اگر کمال میں نہیں بنا سکتا تو کم سے کم چہرے میں تو ایسا بنا دے۔ کم سے کم چہرے میں تو ایسا بناتے اور بس ابھی پیغام ہے جو یہاں سے نکلتا ہے، نتیجہ ایک درس ہے۔ یہ ملائکہ ہے۔ یہ کون ہے؟ ملائکہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں رہنے والے ہیں، ملائکہ فرشتے۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ اہل بیت علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ہماری ہدایت کے لیے آئے یا ملائکہ کی ہدایت کے لیے؟ تو سوال ہے نا، ہماری ہدایت کے لیے آئے یا فرشتوں کی ہدایت کے لیے؟ تو سب کہیں گے کہ زمین پہ آئے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی زندگی سدھارنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے آئیڈیا بن کے آئے ہیں۔ تو یہاں غور کرنے کا مسئلہ تو ہے، فکر کرنے کی بات تو ہے کہ جن کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے، جن کے لیے ہدایت کا راستہ بن کے آئے، وہ تو ان سے بے بہرا ہوں، وہ تو ان سے دور ہوں، اور جن کے لیے ہدایت کا راستہ بن کے نہیں آئے وہ ان جیسا بننا چاہیں۔ تو یہ سوال ہے نا، اس لیے کہ ظاہری طور پر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بن کے آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ملائکہ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ملائکہ ان کے شاگرد ہیں، ملائکہ نے ان سے تصویر تحریر سیکھی، ملائکہ نے ان سے عبادت کا طریقہ سیکھا، ملائکہ نے ان سے قیام کا طریقہ سیکھا، ملائکہ نے ان سے رکوع کا طریقہ سیکھا، ملائکہ نے ان سے آداب سجدہ سیکھے۔ لیکن ہدایت کے لیے آئے تھے تو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لہذا لازم مسلسل یہ ہے کہ ہم ان سے دور نہ رہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ ہمارے لیے آئے تھے تو پھر ہماری بات اور یہ ہونی چاہیے، ہماری تمام تر کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل ہو تو ان جیسا عمل ہو۔ ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل قرار آئے تو یہ ذات اور یہ ذوات مقدسہ اور یہ ہستیاں قرار پائیں، یہ ہستیاں قرار پائیں۔ اس لیے کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلا، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا، وہ ان کا مورد اعتماد کہلایا۔
بھلے ہی معصوم نہ ہو مگر اسے اپنا سفیر بنا دیا. یہ جناب مسلم ابن عقیل معصوم نہیں ہے، معصوم من اللہ نہیں، منصوص من اللہ نہیں ہے، بلکہ کسی معصوم سے بھی روایت نہیں ملتی کہ انہیں صاحب سمجھ ہو، مگر یہ کہ اہل بیت کی کہانی ہے. بنی ہاشم اور بھائی تو اور بھی ہیں، بھائی تو اور بھی ہیں، لیکن کسی کو سرکار سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیجا. اگر کسی کو سفیر بنا کے بھیجا تو جناب مسلم ابن عقیل. سفیر یعنی کیا؟ نمائندہ. اور ایسا نمائندہ بیعت کسی کی جاتی ہے؟ بیعت صرف امام معصوم کی ہوتی ہے، امام معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں. لیکن امام نے اتنی اجازت دی ہے کہ میری بیعت تو معصوم کی ہوگی لیکن ہاتھ مسلم ابن عقیل کا ہوگا. بیعت معصوم کی ہوگی لیکن ہاتھ مسلم ابن عقیل کا ہوگا. 18,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. زمانہ تھا کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کی، لیکن یہ زمانہ بہت دیر کا گزرا. یہ زمانہ بہت دیر اس زمانے کو گزرنے میں نہ لگی بلکہ یہ جلدی سے گزر گیا. وہ افراد کہ جو جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے روایات ملتا ہے کہ نماز شریف میں 16,000 افراد جو جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. اور آپ نے نماز کے بعد دیکھا تو 16 افراد بھی مسلم ابن عقیل کے پیچھے نہیں ہوتے. یہ کوفہ تھا، یہ کوفہ تھا. ایسا کوفہ کہ جس کے حالات ایسے بگڑے، جس کے حالات ایسے بدلے کہ لوگوں نے معلومات کی خاطر، اپنے جان کی خوف کی خاطر اپنے امام کی بیعت کو توڑ دیا، بیعت شکنی کی. کوفے کے حالات بدل گئے. کوفے کے حالات نہیں بدل رہے تھے بلکہ مسلم کے حالات بدل رہے تھے. وہ مسلم جس کے ساتھ ابھی تک 16,000 سے 18,000 افراد تھے، اب وہ مسلم کوفے کی گلیوں میں یک و تنہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، مسلم اکیلا ہے. ہاں مسلم اکیلا تو ہے لیکن مسلم کو دو فکر ہے، دو خیال ہیں. ایک خیال یہ کہ مسلم کے ساتھ مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے. مسلم یہ سوچتے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ سوچتے یہ ہیں کہ مسلم اگر تمہاری شہادت واقع ہو گئی تو تمہارے بعد ان پھول جیسے بچوں کا حال کیا ہوگا. اور دوسرا خیال مسلم کو یہ ہے کہ مسلم یہ سوچ سوچ کے گریا کر رہے ہیں، یہ سوچ سوچ کے رو رہے ہیں کہ مسلم تم نے خط لکھ کے اپنے امام کو بھیج دیا ہے، کوفے کی دعوت دے دی ہے، کہہ دیا ہے آقا کوفے کے حالات سازگار ہیں، میرے آقا کوفے آ جائیے. اگر میرا آقا حسین کوفے آ گیا تو مسلم کو ڈر یہ ہے کہ جو مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے تو آقا حسین کے ساتھ. مسلم کوفے کی گلیوں میں یہ تنہا اور اب ایک دروازے پہ پہنچے ہیں. دروازے سے مومنہ باہر آئی اور آنے کے بعد دیکھا کہ مسلم غریب ہیں. کہنے لگی اس حالات میں، اس نامرتب حالات میں تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا، اگر ہو سکے تو ایک کاسے آپ لے آؤ. اس لیے کہ مسلم پیاسا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کا گلا یہ مومنہ پانی لے آئی. مسلم نے پانی پی لیا لیکن یاد رکھنا یہ مسلم کا آخری کاسا تھا، یہ مسلم کی آخری پیاس تھی. میری پیاس تو اس کے بعد بھی تھی لیکن مسلم نے بس یہ آخری پیاس کو سیراب کیا تھا. اور ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے کہ جوان تم اپنے گھر جاؤ. تو مسلم نے عالم غربت میں جواب دیا گھر تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے. اگر میں غریب ہوں اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. تصور کیجیے گا ہزاروں ابھی تک جو مسائل ہو رہے تھے، جو مصیبتیں ہو رہی تھی، آپ سن رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن وہ مصیبتیں حالات کی مصیبتیں تھیں، وہ مصیبتیں شہادت کی مصیبتیں نہیں تھیں. آج سے جو مصیبتیں ہیں، آج سے جو مسائل ہیں وہ شہادت کے مسائل ہیں. مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے. تعامل سے سن لیجیے گا، کریا کر لیجیے گا، رو لیجیے گا، سیدہ کو غصہ دے دیجیے
مسلم غریب ہیں. جیسے ہی کہا کہ میرا گھر نہیں ہے, مومنہ نے کہا کیوں, کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے کہ مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا مدینے میں کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے. مومنہ کا اضطراب پڑا. کہا محلہ بنی ہاشم میں کہاں سے؟ ایک مرتبہ کہا میں مسلم ابن عقیل. اس مومنہ تڑپ گئی, کہنے لگی گھر کے اندر آ جائیے. مسلم نے کہا نہیں, میں خود مصیبت میں ہوں, میں تمہیں مصیبت کا نہیں ڈالنا چاہتا. بنی ہاشم کا جوان ہے نا, ناموس کو خواتین کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے. مومنہ کا اصرار پڑا. تب اسے کے حالات اچھے نہیں تھے, میں آپ کو چھپا لوں گی. ایک مرتبہ جب اصرار پڑا, جناب مسلم گھر کے اندر تشریف لائے. ایک کمرے میں آپ کو جگہ دی. جناب مسلم ابن عقیل جا کر ٹھہر گئے اور رات بھر عبادت کی. مصلی عبادت کو بچھایا, عبادت کرنے لگے. تاریخ کے جملے ہیں کہ رات کی تاریکی چھائی اور رات میں تھکا ہارا اس کا بیٹا آیا, اور جب پریشانی کی حالت میں آیا, ماں نے پوچھا یہ پریشانی کیسی ہے, یہ تھکا ہارا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں مغرب سے مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہا ہوں. ابن زیاد کا حکم ہے کہ مسلم کو پکڑ کے لے آؤ, جو مسلم کو پکڑ کے لے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا. مومنہ نے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن بیٹا سمجھ نہ سکا, اور مومنہ کا بار بار جانا سمجھ گیا کوئی ہے. اب جو دیکھا تو مسلم ابن عقیل عبادت الہی میں مشغول تھے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عبادت کرتے کرتے مسلم ابن عقیل کی آنکھ لگ گئی, اور جیسے ہی آنکھ لگی جناب امیر خواب میں آئے اور مسلم ابن عقیل سے کہا اے مسلم, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تم جلدی میرے پاس آ جاؤ. بیٹا ابن زیاد کے پاس پہنچا, لشکر کو لے کر گھر کے باہر آ گیا. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں مسلم ابن عقیل کے کانوں میں آئی, لباس جنگ کو پہنا, تلوار کو حمایت کیا, اب باہر نکلنا چاہا تو مومنہ نے روکا. جیسے ہی روکا تو ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں نہیں, تمہاری اذیتیں بہت ہو گئی, اب میں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. ہاں ذرا تصور کیجیے گا, مسلم ابن عقیل نے گوارا نہ کیا کہ کسی خاتون کے گھر پر, کسی عام خاتون کے گھر پر مسلم ابن عقیل کے ہوتے ہوئے کوئی حملہ کر لے. ہاں کربلا کا وہ وقت تھا. ارے عباس کی لاش نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ خیال حسینی تھے. ارے دشمن آگے کربلا. مسلم ابن عقیل گھر سے باہر آئے, جب جنگ کرنا شروع کی. بنی ہاشم کا جوان تھا, وہ مائدہ نارا جنگ کی کہ دوبارہ فوج کو بلانا پڑا. پھر فوج کو بنا کیا. مسلم ابن عقیل پیاسے تھے, لیکن اتنے پیاسے نہیں تھے جتنے علی اکبر پیاسے تھے. مسلم ابن عقیل پیاسے تھے مگر اتنے پیاسے نہیں تھے جتنے قاسم پیاسے تھے. مسلم ابن عقیل پیاسے تھے مگر اتنے پیاسے نہیں تھے جتنا رباب کا اصغر پیاسا تھا. مسلم ابن عقیل پیاسے ضرور تھے مگر مسلم ابن عقیل نے 71 لاشوں کو نہیں اٹھایا تھا. حسین جیسے پیاسے نہیں تھے, لیکن پھر بھی جنگ کی, اور جنگ کرتے کرتے تھک چکے تھے, لیکن پھر بھی ظالم نے دھوکہ دے کر آپ کو گرایا اور آپ کو زخمی کر کے گرفتار کر کے دارالمنارہ کی طرف لے کے جایا گیا. روایت کے جملے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو اس طرح سے زخمی کیا گیا کہ آپ کے خون زخمی ہو چکے تھے, خون جاری تھا. دارالمنارہ پہ آپ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایک چاہنے والا آپ کو دارالمنارہ کے دروازے پہ مل گیا تو آپ سے کہنے لگا اے میرے آقا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو آپ نے پھر پانی کو طلب کر لیا. وہ فوراً پانی لے کر آیا. جیسے ہی پانی لے کر آیا تو مسلم ابن عقیل چاہتے ہیں کہ اس پانی کو پی لیں. جیسے ہی پانی کو پینا چاہا, خون کے قطرات پانی میں گر گئے, پانی مذاق ہو گیا. مسلم نے پانی یہ کہہ کے واپس کر دیا ارے میری قسمت میں پانی نہیں ہے. پانی اس لیے نہیں تھا کہ کیونکہ مسلم کو کربلا کے شہداء میں شامل ہونا تھا. آخری بات ہے, بول لیجیے گا, دوسرا دے لیجیے گا. اگر اس سوال کی مجلس ہوتی تو میں بات کو یہیں پہ تمام کر
دیکھا، روک لیا، معلوم کیا کوفے کے حالات کیا ہیں. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کو آنے والوں نے الگ بلایا اور کہا کہ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو حالات بڑے ناگفتہ تھے. ارے مسلم کی جنگ ابن جاد کے سپاہیوں سے ہو رہی تھی. حضرکم اللہ ابھی مسلم قتل نہیں ہوئے تھے. ایک مرتبہ عباس نے معلوم کیا آقا حسین پریشان کیوں ہیں. ایک مرتبہ حسین نے دو انگلیوں کو کوفے کی طرف بڑھایا. عباس اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لو. عباس نے منظر دیکھا. ارے دارو ہمارا کی چھتی، ارے مسلم کی قدم تھی، ارے ظالم کا خنجر تھا، مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا. ارے عباس کو آقا، ارے جیسے نازے محمد سے یہ بندہ دکھایا ہے. ارے مجھے کوفہ پہنچاؤ، تختہ پلٹ دوں گا. ارے بھائی مسلم کی جان، عباس سے دیکھا نہیں جاتا. میں کہوں گا بھی حسین،